ہم ملک کے اندر اگر آپ صوبہ سندھ میں جائیں گے، پورے صوبہ سندھ میں امن نہیں ہے، کہیں قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں قتل ہو رہے ہیں، کہیں اغوا ہو رہے ہیں، ایک انچ جگہ ایسی نہیں ہے پورے صوبہ سندھ کے اندر جس کو آپ امن کی جگہ کہہ سکیں جی، لیکن اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ خیر خیریت ہے، وہ ملک کا اندر کا معاملہ ہے جی۔ بلوچستان میں لوگ لڑ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب، آپ مجھے تھوڑا سا اس پہ اگر تھوڑا رہنمائی فرما دیں کہ ہماری تو ایک ہی رائے ہے کہ بلوچستان میں بھی آپ مذاکرات کریں، سرحد میں بھی آپ مذاکرات کریں جی۔ جہاں تک رٹ چیلنج کرنے کی بات ہے، اگر بلوچستان میں کوئی آدمی قوم پرستی کی بنیاد پر رٹ چیلنج کرتا ہے، دھماکوں سے آپ کے ٹرانسمیشن لائن کو اڑاتا ہے، گیس پائپ لائنوں کو اڑا رہا ہے جی، سرکاری تنصیبات کو اڑا رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور آپ باقاعدہ لبریشن کے نام سے، آزادی کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں جی، وہاں آپ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں ان لوگوں سے، ہم تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم تو ان کے بھائی ہیں، تمام تلخیاں یہاں پر آپ اب ایک ہی ملک کے اندر عمل ایک جیسا اور اس پر آپ کا رد عمل کے دو رخ نظر آ رہے ہیں، یہ کون سی انصاف کی بات ہے آخر کم از کم جی؟ ایک ملک کے اندر یہاں پر آپ کہتے ہیں ریٹ چیلنج کیا انہوں نے، مذاکرات نہیں کر رہے، مذاکرات کی خلاف ورزی کر لی، وزیرستان میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے میرے ساتھ معاہدے کیے اس پر تو عمل کرو، آپ کہتے ہیں نہیں۔ ایک بریک لے لیں، لیکن میں آپ سے ایک ضرور یہ سوال دوبارہ دہرا کر پوچھوں گا کہ بلوچستان لبریشن آرمی میں اگر بگٹی صاحب کا وہ پوتا ہے یا مری صاحب کا بیٹا ہے ملوث، تو ان کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ بیت اللہ محسود کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ یا کراچی میں اگر لسانی بنیادوں پر اگر فسادات بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ابھی ہم نے دیکھا مہاجرین گئے تھے تو ایک ایم کیو ایم کا اور پختونخوا کا ایشو شروع ہو گیا تھا، تو ہم کیا کریں؟ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آپ سے چاہوں گا اس کا جواب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا کریں اب خیار مری کا یا برہمداغ بگٹی کا؟ کیسے ان لوگوں کے ساتھ پیش آئیں؟ کیونکہ بچے تو بہرحال ہماری تھے، وہ ان کے باپ دادا پاکستان میں کوئی چیف منسٹر رہا، کوئی گورنر رہا، حکومتوں میں رہے، وہ اب ان کو کیا دہشت گرد قرار دے دیں یا سینے سے لگائیں؟ یہی وہ ایک سوال ہے کہ آخر یہ پاکستان کے بچے کیوں پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، کیوں وہ اتنے مایوس ہو گئے ہیں اسٹیٹ سے، کیوں اپنے آپ کو ملک کے اندر غیر محفوظ تصور کرنے لگے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ بالآخر اس نے بندوق اٹھا لیا، آپ نے اس کو مایوس کرنے کے مراحل کو تو لوگوں سے چھپائے رکھا، لیکن وہ مایوس ہو کر انتہا پسندی پہ جا کھڑا ہو تو اس کی تصویر دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچانے سے پہلے کچھ کیا ہے نا آپ نے کہ جہاں تک آپ نے اس کو پہنچا دیا جی، اس کو تو آپ پردے کے پیچھے رکھ لیتے ہیں، خود معصوم بن جاتے ہیں، اس کو جو ہے آپ اس کی تصویر دکھا کر اس کو مجرم کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صاحب دیکھو رٹ جو ہے چیلنج کر رہا ہے۔ یہاں تک کیوں پہنچایا گیا ان لوگوں کو؟ بگٹی صاحب کو مارنے کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے؟ جنرل مشرف کا دور تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے فیصلہ کیا۔ کراچی میں جو لسانیت کی آگ اٹھتی ہے، اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے؟ اس کے ذمہ دار بہرحال وہ تمام قوتیں ہیں جو لسانیت کی بنیاد پر سیاست کرتی ہیں، الطاف حسین صاحب سمیت۔ الطاف حسین صاحب سمیت۔ آپ کا یہ جو ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ تھا جن دنوں چیف جسٹس کی بحالی کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا یہ لاہور کی تحریک ہے، تو صوبائیت والا رنگ تو آپ نے بھی دیا اس میں، لاہور والوں کو آپ نے کہا یہ کریں، یہ تو ادھر سے اٹھیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ صوبائیت کا کہ بو آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور کیوں کہا آپ پنجاب نے؟ کیونکہ اس میں ایک نیشنل لیول کے اوپر تحریک تھی نا، تو ہم تو اپنا حصہ تو بٹایا پھر آپ نے بھی اس میں۔ بس اس کو دوبارہ نہ چھیڑیں، میرا خیال نہ چھیڑوں سے نہ چھیڑیں، تاریخ کے حوالے کرو۔ میں نے بھی ایک بات کہی ہے، تاریخ کا حصہ بن گئی ہے، جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بس چیزیں جو ہیں جب وقت گزر جاتا ہے اور معاملات طے ہو جاتے ہیں دوبارہ نہیں چھیڑنے چاہیے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل ہے۔ پنجاب کا نام اکثر اوقات مسائل کی لسٹ والوں میں آتا ہے، مسائل پیدا کرنے والوں میں، کیا یہ اس وقت بھی انہی میں شامل ہے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، پنجاب ایک بڑا بھائی ضرور ہے، اور بڑی بھائی ہونے کے ناطے سے اس کو 3 صوبوں کو سامنے رکھ کر رویہ بنانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جی کہ اس وقت جو صوبائی خود مختاری کا نظام ہے
صوبائی خود مختاری کے اس موجودہ نظام میں صوبوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب صوبہ سرحد کے پاس غربت ہو، بلوچستان میں ترقیاتی کام نہ ہوں، سندھ کے اندر جو ہے حقوق کا مسئلہ ہو، اب یہ سارے جو محروم طبقے ہیں اور جو لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، پنجاب کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہوں، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بجلی پیدا کرے تو صوبہ سرحد، مثال کے طور پر، مجھے اب ریٹ معلوم نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سرحد پیدا کرتا ہے 5 پیسے پہ یونٹ، لیکن وہ مرکز کی ملکیت ہے. پورے ملک کے لیے وہ یکساں ریٹ مقرر کرتا ہے 50 پیسے کا جی. اب آپ بتائیں کہ اگر پنجاب 1 روپے پہ یونٹ پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے 50 پیسے سستا ہو گیا. سرحد والا جو 5 پیسے پہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے 45 پیسے جو ہے آپ نے مہنگا کر دیا. تو یہ احساس اس کو ہوگا یا نہیں ہوگا جی؟ اسی طرح تمباکو ہے، اس طرح معدنیات ہیں، اس طرح گیس ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں محرومیت پیدا کرتی ہیں. آج آپ دیکھیں پنجاب میں کہتے ہیں 2 روپے پہ روٹی ہے جی. سرحد والا کیا سوچے گا؟ وہاں پر گندم کی ریٹ اور ہے، سرحد میں کچھ اور ہو گئی ہے، بلوچستان میں کچھ اور ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محرومیتوں کو جنم پاتی ہیں. اس لیے ہر صوبے کے وسائل کا اس صوبے کو مکمل طور پر خود مختار بنا دیا جائے، تمام اختیارات اس کے پاس ہوں، اور وفاق جو ہے اس کے اندر توازن کا نظام بنائے. آپ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ جو مقامی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، اس کا مکمل انتظام صوبائی حکومتوں کے پاس ہونا چاہیے مکمل طور پر جی. صرف 2-3 محکمے مرکز کے پاس ہوں. اب کیا ضرورت ہے جی؟ تعلیم مرکز میں بھی ہے، تعلیم صوبے میں بھی ہے، زراعت مرکز میں بھی ہے، زراعت صوبے میں بھی ہے، اوقاف مرکز میں بھی ہے، اوقاف صوبے میں بھی ہے. یعنی ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جی؟ جو چیز کرنا صوبے نے ہے اس کا پورا اختیار ہے. تو مرکز میں کیا ضرورت ہے محکمے بنانے کی اور اتنی بڑی تنخواہیں رکھنے کی ان کے لیے؟ مولانا صاحب، ہمارا مستقبل جو ہے اس وقت وہ ایٹ سٹیک ہے. ہماری سوورینٹی، مرکز سے کیا تعلق؟ ہمارا استحکام، پاکستان کی داخلی سالمیت اس وقت ایٹ سٹیک ہے. رسک ہے بہت زیادہ اسٹیٹ کو. ایک بہت بڑی 27 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان ایشوز کو دیکھے گی جو بڑے متنازع ہیں. ان میں ہمیں اپنے ان مستقبل کے مسائل کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. آپ جیسی شخصیات بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کیا اس کے اندر ایجنڈا لے کر جائیں گے اس کمیٹی کا؟ میرے خیال میں جو چیزیں جس پر حکومتیں بنی ہیں، جن باتوں پر حکومت بنی ہے، وہ چیزیں بھی سامنے ہونی چاہیے. اگر اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون سازی ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، تبدیلیاں لائی جائیں، قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دے دیا جائے باقاعدہ طور پر ترمیم کر کے. اگر اس پہ اتفاق ہوا ہے کہ صوبوں کو خود مختاری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس پہ ترامیم آنے چاہیے. اور یہ جو سن 73 سے لے کر آج تک یہ معاملہ تعطل کا شکار ہے، اب اس کا تعطل ختم ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ اختیارات کا معاملہ ہے جی. تو ظاہر ہے کہ 7ویں ترمیم جو ہے جس میں کہ سب سے زیادہ اعتراض جو ہے وہ اختیارات کے مسئلے پر ہے. اگر ہم پارلیمانی نظام ہیں تو پھر قانون سازی پارلیمانی نظام کے تحت ہونی چاہیے. اس میں چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوگا اور تمام ادارے جو ہیں اس کے ماتحت کام کریں گے. تو اس حوالے سے پریزیڈنسی کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو پارلیمانی نظام میں پریزیڈنسی کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ایک پارلیمانی نظام میں اسے ادا کرنا ہوتا ہے. اگر الٹا ہوتا کہ ہمارے ملک میں صدارتی نظام ہوتا تو آپ بھلا پریزیڈنسی کو طاقتور بناتے کیونکہ ایگزیکٹو وہی ہوتا جی. اگر خلافت کا نظام ہوتا تو آپ اس حوالے سے قانون سازی کرتے. لہٰذا جو نظام آپ نے ملک کے لیے طے کر لیا ہے، اب قانون سازی اور ادارے اسی تصور سے بننے چاہیے. ایک اور طاقتور ادارے کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، GHQ. انہی اصلاحات کے تحت اس کو کیسے ہم مین سٹریم بنائیں کہ وہ قومی وحدت، اس کی مضبوطی کا ایک حصہ بنے، ہم پارلیمنٹ اور GHQ کے درمیان آپس میں چپکلش نہ دیکھیں؟ یہ تو بالکل ضروری ہے جی. اور اب تو ایک اور قوت بھی بیچ میں ابھر رہی ہے نا جی. کورٹ بھی تو بیچ میں ابھر رہا ہے کہ جی امر دھارا ہم ہیں. تو ہر طرف طاقت کی ایک کوشش ہے جی. پریزیڈنسی کہہ رہا ہے کہ مجھے طاقتور رہنا چاہیے، پرائم منسٹر ہاؤس کہتا ہے مجھے طاقتور رہنا چاہیے، GHQ کہتا ہے کہ مجھے طاقتور رہنا چاہیے، سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں میں نے تو جنگ جیتی ہے، مجھے طاقتور ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ملک کی انتظامیہ، مقننہ اور دفاع اور ان تمام اداروں کے درمیان جو طاقت کے کھچاؤ کا ایک سرد جنگ ہے، سرد جنگ میں اسے کہوں گا، یہ اگر ہمارے ملک میں جاری رہی یہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گی. کیا اس کے اوپر یہ کمیٹی، یہ پارلیمنٹ کچھ ایسا حل نکال سکتی ہے کہ ہم نے نکالنا چاہیے، ان اداروں کی جنگ سے نکالنا بھی چاہیے اور اداروں کو تعاون بھی کرنا چاہیے. تعاون کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو تسلیم کریں کہ زمینی حقائق کے طور پر کہ GHQ طاقتور ہے، لیکن یہ اس کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اسلحہ ٹھیک ہے ہم نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ملک کی دفاع اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ اگر طاقت کے استعمال کا وقت آ جائے تو اس کا سامنا کر سکے.
تو اس کو خود احترام کرنا چاہیے، ان اقدار کا، اس آئین کا، اس دستور کا، ان ضابطوں کا، اور اس کو اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے عوام کے منتخب حکومتوں کا اور پارلیمنٹ کا اور دستور کا جی۔ اسی طریقے سے جو دوسری پارٹیاں ہیں، بیوروکریسی ہے، اگر ہم سب دیانتدارانہ طور پر پاکستان کو واقعی پاکستان سمجھتے ہیں اور اس کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے درمیان میثاق ہے، عہد و پیمان ہے، اس پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے، تو تب جا کر ہم اس ملک کو مضبوط و مستحکم بنا سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آخری منٹ ہے، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، کیا ان سب کی سیاست میں اس وقت استحکام پاکستان کی مضبوطی، کیا یہ قدر مشترک موجود ہے یا کہیں پہ ایک شک کی گنجائش ہے؟ کہیں نہیں، موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے جی۔ یعنی اگر موجود ہے تو پھر تو آپ کو یکسو ہو کر ایک رائے عمل بنانا چاہیے تھا، جو نظر ہی نہیں آتا۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے سوچ، ظاہر ہے سب کی سوچ جمہوری ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے مستحکم ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر جو ول ہونی چاہیے اور ہمارے جو ایک خود اعتمادی اندر ہونی چاہیے۔ ہم اتنے پٹ چکے ہیں، سیاستدان ملک کی تاریخ میں فوج کے ہاتھوں اتنا پٹ چکا ہے کہ وہ مشکل سے اپنا وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ خود اعتمادی آتی نہیں کہ جس کی بنیاد پر ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ اب انڈیا میں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ فوج آئے گی، لیکن یہاں یہ تصور ہے۔ اس تصور کو اگر ہم مٹا دیں اور تمام ادارے کمٹ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اسے آگے قطعاً نہیں جانا، تو انشاءاللہ ملک کہیں نہیں جائے گا۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ڈھیر ساری اور باتیں آپ کو پوچھنے کا دل تھا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور ان مسائل کے حوالے سے بھی جس سے پاکستان دوچار ہے، اپنی آراء ہمیں ضرور ای میل کریے، islamabadtonight@aaj.tv۔ ندیم علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔